قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگلی سورت تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کے یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ گی۔ جس کے بارے میں امام شافعی کے دو اقوال ہیں، اگر سوائے سے ایک سورت کی کوئی اور چیز نازل نہ ہوتی قرآن میں، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر قرآن میں اس سورت کے علاوہ کوئی چیز نازل نہ ہوتی تو سورۃ العصر اکیلی ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ بچوں یہ بنیاد بنا لو، پھر آنکھیں بند کر کے چلو۔ تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے، تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ چار باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے۔ لیکن سر یہ سورت کی 3 آیات جو ہے نا وہ بڑی حیران کن ہے اور بڑی پریشان کن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کامیابی کے لیے جو 4 شرائط بتائی ہیں نا وہ بڑی کٹھن ہے۔ پہلی 2 پہ تو پھر بھی لوگ عمل کر لیتے ہیں، آخری 2 بہت مشکل ہے۔ میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ گواہ ہے اس پر، زمانے کی قسم یا زمانہ گواہ ہے۔ والعصر، اور یہ واو کا فائدہ یہاں قسم کا ہے، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت ہی گھاٹے میں۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں، یعنی خسارہ معمولی نہیں، بہت بڑا خسارہ۔ فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے، یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ سر وہ تو میں نے آپ کو بتایا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے۔ الٹیمیٹ، یعنی اللہ نے نہیں ان کو زبردستی پھینکنا، یعنی اللہ نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اکثر دوزخ میں ہی جائیں گے، واقعی نظر بھی آ رہا ہے۔ 4 کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، ایک نہیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، بھلے کام کیے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں سوائے وہ چند لوگ جو ایمان لے آئیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل اختیار کر لیں گے۔ یہ 2 شرائط تو پھر بھی کمفرٹیبلی انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے دنیا کے ہر معاشرے کے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے، یہ لازمی پیپر ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ جو بھی حق ہے، جو بھی صحیح بات ہے، امر بالمعروف ہے، نہی المنکر ہے، تواصوا بالحق۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف اپنی نمازیں نہیں سیدھی کی، انہوں نے حق بات کی، جو جو سچائی دیکھی اس کی وصیت کرنی شروع کر دی لوگوں کو۔ بڑا مشکل کام ہے، ٹروتھ لور ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن سسٹم کو للکار کے لوگوں کو سچی بات بتانا کہ لوگوں دوزخ میں جا رہے ہو بچ جاؤ، تو حق بات کی وصیت کرتے رہے۔ جہاں جہاں انہوں نے سچائی دیکھی لوگوں کو بتایا کہ یہ ہونا ہے، آخرت کی تیاری کر لو۔ اور پھر یہ کہ جب یہ کام آپ کریں گے، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ریزنچمنٹس ہوں گی، لوگ ناراض ہوں گے۔ اور جب آپ حق بات کریں گے، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مار پڑے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا۔ تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی، آپ اس پر کام کرتے رہیں، پھر جو بھی تکلیف آئے اسے جھیلو۔ پھر یہ کہ آدمی جو ہے بزدل نہ ہو، تھر دلا نہ ہو، کہ اس قدم سے واپس آ جائے، اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس میں کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر مار صرف کھانی نہیں ہے، جس طرح حق بات کی تلقین کی ہے، صبر کی بھی لوگوں کو تلقین کرنی ہے، یعنی خود بھی مصیبت جھیلتے ہوئے صبر کرنا ہے
اور اس سے اگلے درجے کی چیز ہے کہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. پہلی دو شرائط تو بہت آسان ہے، اگلی دو شرائط مشکل ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت پہلی دو شرائط کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسان گھاٹے میں سوائے جو یہ چار شرطیں پوری کر لیں، یعنی اس چار سے بغیر تو آپ نے پاس ہونا ہی نہیں ہے. یہ کم از کم ریکوائرمنٹ ہے کامیابی کے.